بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فضیلۃ الشیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ کا یہ محاضرہ یا درس شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ جو کہ مجدد گزرے ہیں اہل سنہ کے، ان کے بارے میں ہے اور ان کا کیا کردار ہے تجدید دین میں. شیخ الاسلام ابن تیمیہ ودورہ فی التجدید، اور ساتھ میں ان پہ کیے گئے کچھ اعتراضات کا جواب بھی دیا ہے، اور ان کی خدمات کا اور ان کے علم کا ذکر فرمایا ہے. شیخ حفظہ اللہ نے فرماتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو نہایت مہربان بڑا رحم کرنے والا ہے. الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں کہ جس نے جعل فی کل زمان، جس نے ہر زمانے میں رسولوں کے وارث بنائے اہل علم میں سے، جو دعوت دیتے ان لوگوں کو جو گمراہ ہو چکے ہیں ہدایت کی طرف، اور ان کی جانب سے ملنے والی اذیتوں پر صبر کرتے. اللہ عز و جل کی کتاب کے ذریعے سے مردوں کو زندہ کرتے، یعنی جو مانوی طور پر مردہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا جو نور ہے اس کے ذریعے سے جو اندھے ہو چکے ہیں انہیں بصیرت دیتے. کتنے ہی ابلیس نے لوگ قتل کر دیے جنہیں انہوں نے زندہ کیا علم سے، اور کتنے گمراہ ہو گئے، راہ راست سے بھٹکے ہوں کو ہدایت عطا کی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے. چنانچہ کتنا اچھا اثر ہے ان کا لوگوں کے اوپر، اور کتنا برا اثر ہے لوگوں کا ان کے اوپر، کتنا برا رویہ ہے ان کے ساتھ. یہ لوگ پاک کرتے ہیں، دور کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی کتاب سے غالی لوگوں کی تحریف اور جھوٹی نسبت کرنے والوں کی نسبت اور جاہلوں کی تعویلات، کہ جو بدعات کے جھنڈے گاڑ رکھے ہیں جنہوں نے، اور فتنوں کا دروازہ پورا کھول رکھا ہے. چنانچہ یہ اختلاف کرتے ہیں کتاب اللہ میں اور مخالفت کرتے ہیں کتاب اللہ کی، اور کتاب اللہ کو چھوڑ دینے پر سب کا اتفاق ہے. اللہ تعالیٰ کے ذمہ اور اللہ تعالیٰ پر ایسی بات کرتے ہیں اور اللہ کی کتاب پر بغیر علم کے. تو کلام میں سے جو متشابہ ہیں اس کو لے کر یہ بات کرتے ہیں، اور لوگوں میں سے جو جاہل ہیں انہیں یہ دھوکہ دیتے ہیں اس طرح کلام میں اشتباہ پیدا کر کے. تو ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرتے ہیں گمراہ کرنے والوں کے فتنوں سے. یہ مقدمہ اصل میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے جہمیہ پر جو رد کیا تھا، الرد علی الجہمیہ، اس کے شروع میں یہ ذکر کیا ہے، اور یہاں اس موضوع کی مناسبت سے اس کو موضوع سمجھا گیا تو اسی کے ذریعے سے مقدمے کا آغاز کیا گیا ہے. پھر شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کوئی معبود حقیقی نہیں سوائے اللہ کے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. اور گواہی دیتا ہوں کہ بلا شبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں. اللہ تعالیٰ کے بے شمار درود و سلام ہوں آپ پر، آپ کی آل اور اصحاب پر. وبعد، یہ بات معلوم ہے کہ بلا شبہ جس طرح زمانہ دور ہوتا جاتا ہے اور جو رسالت کے آثار ہیں اس سے لوگ دور ہوتے جاتے ہیں، تو بدعات و خرافات آ جاتی ہیں اور جہالت پھیل جاتی ہے، اور جو دین کی غربت یعنی دین کی جو اجنبیت ہے اس کی شدت میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور لوگ یہ گمان کرنے لگتے ہیں کہ جس چیز پر انہوں نے اپنے آباء و اجداد کو پایا وہی دین ہے،
اگرچہ وہ اس سے بہت دور ہی کیوں نہ ہو، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین کو خالی نہیں رکھا ان لوگوں سے کہ جو اللہ تعالیٰ کے لیے حجت کے ساتھ قائم رہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی خبر دی کہ مسلمانوں کا ایک گروہ حق پر غالب رہے گا، انہیں چھوڑنے والا یا ان کی مخالفت کرنے والا ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا امر آ جائے۔ اور یہ بھی خبر دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں، جو کہ ابو داؤد نے روایت کی ہے اور حاکم نے اسے صحیح قرار دیا ہے اور ان کے علاوہ دوسروں نے، کہ فرمایا ان اللہ یبعث لهذه الامة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دینها، کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ اس امت کے ہر صدی یعنی ہر 100 سال کے راس کے اس کے شروع میں یا اس میں ایسے کو بھیجے گا جو اس کے لیے اس کے دین کی تجدید کرے گا۔ المناوی فرماتے ہیں فیض القدیر میں کہ یبعث یعنی اس کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کا انتظام کر دے گا۔ علی رأس کل 100 سنہ، یہاں جو سن ہے یا جو سال ہیں اس سے مراد ہجرت یا اس کے علاوہ جو سال ہیں جو بھی مقرر ہوں، اور مراد یہ ہے کہ الراس تقریباً اس کے جو ہے ابتدا میں یا شروع میں، من یعنی کوئی بھی رجل، کوئی شخص یا اکثر یا ایک سے زیادہ لوگ، یجدد لہا دینہا جو اس کے لیے اس کے دین کی تجدید کرے گا، یعنی بدعت میں سے سنت کو الگ کر کے اس کی وضاحت کرے گا، علم کو خوب پھیلائے گا اور ان کی جو اس علم کے اور سنت کے اہل ہیں ان کی نصرت کرے گا، اور اس کے برعکس جو اہل بدعت ہیں ان کو توڑ دے گا، ان کو نیچا اور ذلیل کرے گا۔ کہتے ہیں کہ وہ نہیں ہوگا مگر ایک عالم جو دینی علوم ظاہری باطنی ان کا اچھا علم رکھتا ہوگا۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہر قوم اور ہر گروہ نے اپنے اماموں کے متعلق یہ دعویٰ کیا کہ اس حدیث سے مراد انہی کے امام صاحب ہیں، جبکہ ظاہر بات یہ ہے کہ یہ بالکل عام ہے من جملہ تمام علماء کے لیے، ہر گروہ میں سے، ہر صنف میں سے، چاہے مفسر ہوں، محدث ہوں، فقیہ ہوں، نحوی یا لغوی وغیرہ ہوں، آپ کا کلام ختم ہوا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے زمانے میں یہ لوگ عطا کر دیتے ہیں تجدید کا لقب، فلاں مجدد ہیں، ہر جاہل کو، ہر جو ہے دعوے دار کو جو لوگوں پر مختلف شاذ قسم کی، انوکھی قسم کی آراء لے کر آتا ہے اور جاہل قسم کے اقوال، اس کو مجدد اٹھا کے بنا دیتے ہیں۔ تو یہ مغالطہ ہے اور گمراہ کرنا ہے۔ مجدد صرف اور صرف وہی ہے در حقیقت جو کہ اللہ کی شریعت کا عالم ہو، سنت پر استقامت اختیار کرنے والا ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لوگوں کو ہدایت کی طرف لوٹائے، لے کر آئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مصداق بہت سے لوگ گزرے ہیں اور اب تک یہ سلسلہ جاری ہے۔ الحمدللہ یہ اس امت پر اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ مجددین ظاہر ہوتے رہے ہیں جب بھی اس کی شدید ضرورت پڑی ہے، اور انہی مجددین ملت میں سے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ہیں 3 صدی میں، اور شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ ہیں 7ویں صدی کے آخر اور 8ویں صدی کے شروع میں، اور شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ ہیں 8ویں صدی میں، 12ویں صدی میں عفواً۔ تو ہم جو ایک مختصر سا کلمہ، مختصر سی بات پیش کر رہے ہیں، یہاں ہماری غرض ہے کہ ہم اس حقیقت کی وضاحت کریں اور اس شبہے کو زائل کریں، دور کریں اور اسے دھکیلیں، اسے پیچھے کریں اور ان کا دفاع کریں
حق بات کا جو لوگوں نے رواج دے رکھا ہے، سنت کے جو دشمنان ہیں، انہوں نے اس جلیل القدر امام اور اس بہت بڑے مجدد شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے تعلق سے ان لوگوں کے سامنے کہ جن کے پاس کافی معلومات نہیں ہوتی ان کے متعلق اور ان کے بالکل پاک صاف علم کے متعلق اور نہایت ہی بھرپور علم، بہت زیادہ علم غزیر، کیونکہ ان کے بلا شبہ جو بہت سارے جو دشمن ہیں، ان کے جو مخالفین ہیں اور ان سے حسد کرنے والے ہیں، قدیم ہوں یا موجودہ دور کے ہوں، انہوں نے اپنی طرف سے گڑھ لیے ہیں ان کے گرد مختلف جھوٹی باتیں، تہمتیں، یعنی تہمتیں لگا کے جھوٹ اور بہتان باندھا ہے ان کے اوپر، بہت زیادہ بہتان ترازیاں کی ہیں، اور آپ کی ضد میں آپ کے خلاف بہت ساری کتابیں لکھی ہیں جس سے انہوں نے تاریخ کا حلیہ بگاڑا ہے اور جو دشمنان اسلام ہیں ان کو خشک کیا ہے۔ لیکن الحمدللہ ان کی یہ باتیں جو بھول ہوتی ہے اس کے اندر لپیٹ کر ان کا ذکر پھینک دیا گیا ہے، اور حق نے جو کچھ انہوں نے گمراہی لکھی ہے اس کو مٹا دیا ہے، اور باقی رہا ذکر شیخ الاسلام رحمہ اللہ کا ہمیشہ نہایت ہی معطر علمی حلقوں کے اندر، اور آپ کی کتابوں کے ذریعے بہت سے لوگوں نے تلمذ اختیار کیا، ان سے یعنی طلب علم کیا فوج در فوج، اور آپ کی جو مؤلفات ہیں وہ ایک روشن چراغ ثابت ہوئی ہر اس شخص کے لیے جو حق چاہتا ہے ہر زمانے میں۔ اور اللہ تعالیٰ نے، اللہ عظیم نے سچ فرمایا جب یہ فرمایا فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاء، یہ مثال بیان کی کہ جو جھاگ ہوتا ہے وہ بیکار رہ جاتا ہے، وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، یعنی جب سونے کو جس طرح صاف کیا جاتا ہے اور جو لوگوں کے فائدے کی چیز ہے وہ زمین میں رہ جاتی ہے، كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ، اسی طرح اللہ تعالیٰ مثالیں بیان کرتا ہے۔ سورۃ الرعد آیت 17۔ امام الشوکانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بے شک جو باطل ہیں اگرچہ وہ حق پر بعض حالتوں میں چڑھ جائے یا غالب آ جائے تو یقیناً اللہ سبحانہ تعالیٰ عن قریب اسے ختم کر دیتا ہے، اسے مٹا دیتا ہے، اور اصل انجام اور عاقبت حق اور اہل حق کے لیے ہوتی ہے۔ چنانچہ جو جھاگ ہوتا ہے وہ پانی کے اوپر آ جاتا ہے اور اس پر جب پانی پڑتا ہے تو وہ مضمحل ہو جاتا ہے، یعنی زائل ہو کے ختم ہو جاتا ہے، گھل جاتا ہے، آپ کا کلام ختم ہو۔ تو یہ ایک عظیم مثال ہے جو کہ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ پر منطبق ہوتی ہے، ان کے دشمنوں کے ساتھ جو معاملہ رہا ہے، کیونکہ انہوں نے پوری کوشش کی کہ آپ پر غالب آ جائیں اور آپ کے خلاف حکومت اور جن کے پاس طاقت تھی انہیں بھی بھڑکایا ان کے وقت میں، ان پر عرصہ حیات تنگ کیا، ان پر تنگی کی، اور جو کچھ ان کے ضد میں لکھا انہوں نے سو لکھا جو کہ تلبیس اور تدلیس سے بھرا ہوا تھا، یعنی غلط ملت کر کے لوگوں کو دھوکہ دیا گیا تھا۔ لیکن بہت جلد ہی اللہ تعالیٰ نے جو ان کے پاس حق تھا اس کے ذریعے سے جو کچھ باطل انہوں نے رواج دیا تھا لوگوں میں اس کو ختم کر کے رکھ دیا، مٹا دیا، اور آپ کا جو علم نافع ہے آپ کی کتابوں میں باقی رہا کہ جس کے تعلق سے مسلمان الحمدللہ اس کی نشر و اشاعت اور اس کے احیاء، اسے تازہ کرنے اور زندہ کرنے کے لیے، نشر کرنے کے لیے ایک دوسرے پہ سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور جبکہ ان کے جو خصوم تھے، ان کے جو دشمنان تھے، ان کے جو مخالفین تھے، وہ جو ہے زمانے گزرنے کے ساتھ لوگوں نے انہیں بھلا دیا، ان کا ذکر بھی باقی نہ رہا، اور وہ جو توہین اور جن چیزوں کی پرواہ نہیں کی جاتی اس کی ٹوکری میں ان کو پھینک دیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی سنت رہی ہے اپنی مخلوق میں، اور تم کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی سنت کو بدلتا ہوا نہیں پاؤ گے۔ پھر فرماتے ہیں التعریف بشیخ الاسلام ابن تیمیہ، امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا کچھ تعارف۔ آپ شیخ الاسلام الحافظ تقی الدین ابو العباس احمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام بن عبداللہ بن ابی القاسم بن الخضر بن محمد بن
تیمیہ الحرانی الحنبلی ہیں۔ آپ حران میں پیدا ہوئے پیر کے دن 10 ربیع الاول سن 661 ہجری میں، اور آپ کے جو والد ہیں آپ کو اور آپ کے بھائی کو لے کر اس وقت جب تتاریوں نے قبضہ کر لیا تھا انہیں لے کر دمشق آ گئے 667 ہجری میں۔ مشائخہ و تحصیلہ، آپ کے مشائخ یعنی آپ کے جو اساتذہ ہیں وہ، اور آپ کا جو حصول علم ہے اس کا ذکر۔ آپ نے فقہ اور اصول اپنے والد سے لیا، اور آپ سے ان سے بہت سی خلق کثیر نے سنا، جن میں سے شیخ شمس الدین، شیخ زین الدین ابن منجہ اور المجد ابن عساکر۔ اسی طرح آپ نے عربی پڑھی ابن عبد القوی کے پاس، پھر جو سیبویہ کی کتاب ہے اسے لیا اور اس میں غور و فکر کیا اور اسے سمجھ گئے، اس کا فہم حاصل کیا۔ پھر حدیث پر بھی خصوصی عنایت کی اور کتب ستہ کو سنا اور مسند کو بھی کئی مرتبہ۔ پھر آپ نے توجہ کی تفسیر قرآن کریم کی طرف، اور اس میں بھی بہت نمایاں مقام حاصل کیا۔ اس کے اور جو فقہ کے اصول ہیں اور فرائض کے، جو میراث کے مسائل ہیں اور حساب اور الجبرا اور مقابلہ، جتنے بھی علوم و فنون ہیں ان میں بھی جو ہے مستحکم ہوئے اور جو ہے مضبوطی حاصل کی۔ اسی طرح جو کلام ہے، علم الکلام اور فلسفہ ہے، اسے بھی دیکھا اور اس میں بھی جو ہے نمایاں مقام آپ کو حاصل ہوا، جس کی وجہ سے آپ نے رد کیا اکابر متکلمین کے اوپر، فلاسفہ کے اوپر، اور آپ اس کے اہل ہوئے کہ آپ فتویٰ دیں اور درس و تدریس کا سلسلہ جاری کریں، جبکہ آپ کی عمر 20 سال سے بھی کم تھی، اور علم حدیث میں اور اس کے حفظ کرنے میں تو بہت ہی اعلیٰ پائے کے تھے اور سریع الحفظ تھے، بہت جلد ہی آپ حفظ کر لیتے تھے چیزوں کو، قوی الادراک تھے، بہت جلد چیزوں کو سمجھ جاتے، اور ذہانت میں ایک نشانی تھے، اور سر فہرست اور سردار تھے کتاب و سنت اور اس متعلق جو اختلافات ہیں اس کی معرفت کے تعلق سے، اور نقل جب کیا جاتا ہے مختلف اقوال اور چیزیں، اس میں ایک بحر بے کنار تھے، اور آپ کو جد طولہ اور مہارت حاصل تھی صحابہ اور تابعین کے جو مذاہب ہیں، یعنی وہ جس چیز کے قائل ہوتے تھے ان کو نقل کرنے میں۔ اشتغالہ فی التدریس، پڑھانے کے تعلق سے آپ کی مشغولیت۔ آپ کے جو والد تھے وہ حنابلہ کے کبار ائمہ میں سے تھے۔ جب آپ فوت ہوئے تو جتنے بھی کام اور وظائف آپ کے تھے ان کے جانشین یہ بنے، جبکہ آپ کی عمر اس وقت 19 سال تھی، تو آپ کا معاملہ بہت مشہور ہو گیا اور آپ کی شہرت اور چرچا پورے عالم میں پھیل گیا۔ آپ نے تفسیر قرآن کو لیا، جمع کیا، حفظ کیا۔ آپ کے تعلق سے حافظ ابو حفص عمر بن علی البزار کہتے ہیں، اور وہ آپ کے ہم عصر لوگوں میں سے تھے، یعنی آپ کے ہی دور کے، العلام العلیہ فی مناقب شیخ الاسلام ابن تیمیہ میں، کہ آپ جب کوئی چیز پڑھتے اپنی مجلس میں قرآن عظیم کی آیات اور اس کی تفسیر شروع کر دیتے تو وہ پوری مجلس ختم ہو جاتی، جبکہ آپ اور وہ زمانہ چلا جاتا، یعنی اتنا اچھا خاصا جو عرصہ تھا بیٹھنے کا، اور آپ بعض آیات کی تفسیر کر پاتے، یعنی اتنی تفسیر میں۔ اور اللہ تعالیٰ نے آپ پر یہ انعام کیا کہ آپ کو جو ہے علماء کے اختلاف کی پوری معرفت تھی، اور نصوص کی، اور کثرت اقوال اور اجتہاد مسائل میں، اور جو کچھ روایت کیا جاتا ہے ان میں سے ہر ایک کی طرف سے، اور کون سا راجح اور مرجوح ہے، مقبول اور مردود ہے، یہاں تک کہ جب کسی چیز کے بارے میں ان سے پوچھا جاتا تو یوں لگتا ہے کہ جتنی بھی چیزیں منقول ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ سے اور علماء کرام سے، اولین اور آخرین، سب آپ کے سامنے جو ہے تصور کر کے اور لکھی ہوئی
جیسے کوئی بورڈ پر آپ کے سامنے آ رہی ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں آرام سے. تو اس بات پر ہر وہ شخص اتفاق کرتا ہے جس نے آپ کو دیکھا یا آپ کے علم کی کسی چیز پر اس کا گزر ہوا. وہ شخص کہ جس کی عقل خراب نہ ہوئی ہو اور جہالت اور ہوا خواہش پرستی اس پر غالب نہ آئی ہو، آپ کا کلام ختم ہوا. اور یہ بھی فرمایا انہوں نے ہی، جہاں تک ان کے دروس کا تعلق ہے، تو جب تک میں دمشق میں رہا کبھی ان کا درس نہیں چھوڑا، مس نہیں کیا. وہ کسی چیز کو تیار کر کے نہیں آتے تھے علم میں سے کہ اسے سامنے پڑھائیں یا پیش کریں، بلکہ بیٹھ جاتے، 2 رکعتیں پڑھتے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے اس اچھے طریقے سے اور اتنے میٹھے اور شیریں طریقے سے کہ میں نے ان کے علاوہ کسی کو اس طرح کرتے نہیں دیکھا، نہیں سنا. پھر شروع کرتے اور اللہ تعالیٰ آپ پر کھولتا جاتا علوم کو، اور جو غوامض ہیں اس کی پیچیدہ چیزیں ہیں اور باریک نقطے ہیں، دقائق ہیں، فنون ہیں اور نقول ہیں، وہاں سے استدلالات ہیں، آیات سے، حدیث سے، علماء کے اقوال سے، بعض پر تنقید کرنا، بعض کی صحت کی وضاحت کرنا، بعض کو غلط ثابت کرنا، اپنی حجت کی وضاحت کرنا، اور اشعار عرب تک سے جو ہے استشہاد کرنا، اور کبھی جو ہے اس کو نظم بنانے والے تک کا ذکر کرنا. اور اس تمام چیزوں کے باوجود اس طرح چلتے جس طرح کوئی روانی سے سیلاب چل رہا ہو، یعنی فیض الہی کا، علم کا، کہ انسان حیران ہو جائے، چکا چوند ہو جائے اس کی نظریں. تو یہ سلسلہ چلتا رہتا اس روانی سے، یہاں تک کہ آپ خاموش ہوتے ہیں. اور ان تمام حالات میں آپ پر اس قسم کی جو ہے پرہیبت آپ کی شخصیت تھی کہ جس سے دل جو ہے انسان کے مرعوب ہو جائیں اور آنکھیں جو ہیں خیرہ ہو جائیں اور عقل جو ہیں دنگ رہ جائیں. اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہیں کرتے کبھی بھی، مگر یہ کہ ضرور صلاۃ و سلام پڑھتے آپ پر. اور میں نے اللہ تعالیٰ کی قسم کسی کو آپ سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شدت کے ساتھ تعظیم کرتے ہوئے نہیں دیکھا، اور نہ ہی کسی کو اتنا حریص دیکھا کہ آپ کی اتباع کرتا ہوں اور اس چیز کی نصرت کرتا ہوں جو کچھ بھی آپ لے کر آئیں. یہاں تک کہ کوئی بھی چیز وہ حدیث میں سے لے کر آتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی مسئلے میں، اور وہ دیکھتے کہ یہ منسوخ نہیں ہے کسی دوسری چیز کے ذریعے سے، دوسری حدیث کے ذریعے سے، تو اس کے اوپر ضرور عمل کرتے، اسی کے مطابق فتویٰ دیتے جو بھی اس کا تقاضا بنتا. کسی اور کے قول کی طرف نہیں مڑتے، التفات نہیں کرتے، مخلوق میں سے چاہے وہ کوئی بھی ہو، کسی بھی درجے کا ہو، کہیں کا بھی ہو. اور آپ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو. یہ بھی فرماتے کہ ہر جو قائل ہوتا ہے، جو کسی قول کا قائل ہوتا ہے، کہنے والا، اس کے قول کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان لا کر حجت پکڑی جاتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان خود حجت ہوتا ہے. دوسروں کے لیے حجت لانے کی ضرورت پڑتی ہے. تو جب آپ نے درس سے فارغ ہوتے ہیں تو لوگوں کی طرف متوجہ ہوتے، نہایت حشاش بشاش اور خوش اخلاق طریقے سے، خندہ پیشانی سے، نرم مزاج ہوتے ہیں. اور کبھی جو ہے ان میں سے جو ہے معذرت تک کر لیتے بات سے کہ مجھ سے کوئی کوتاہی، تقصیر ہوئی کہنے میں کچھ بات، ان تمام حالات کے باوجود. اور آپ کا جو درس ہوتا وہ کئی تعداد میں، یعنی اس میں رجسٹرز بھر جاتے ہیں جو لکھنے کے ہوتے ہیں. تو یہ کچھ ان کے درس کے احوال کے تعلق سے مجھے یاد پڑتا ہے، اور یہ بات بالکل مشہور ہے اور ہر کوئی مجھ سے اتفاق کرے گا جو بھی اس میں حاضر ہوتا. اور وہ الحمدللہ خلق کثیر ہیں جن کی تعداد کو بے شمار، یعنی گنا نہیں جا سکتا، علماء اور رؤساء اور فضلاء
قراء ہوں، محدثین ہوں، فقہا ہوں یا ادیب لوگ ہوں، ان کے علاوہ عوام المسلمین میں سے البزار کا کلام ختم ہوا۔ مؤلفاتہ العظیمہ، آپ کی عظیم تعریفات، آپ کی کتابیں جو آپ نے لکھا، تو آپ رحمہ اللہ نے اپنے پیچھے ایک بڑا مکتبہ اسلامیہ چھوڑا ہے، جو کہ ایک وسیع، ایک بہت زیادہ بہت بڑا سرمایہ ہے علمی۔ آپ کی جو ہے گراں قدر اور نایاب تعریفات کی جو بھرپور ہیں، اور جس کے اندر تحقیق موجود ہے، تدقیق اور تجدید موجود ہے، اللہ کے دین کی مختلف فنون میں جو جھوٹ اور جو اس میں داخل کی گئی چیزیں ہیں اس کا قلع کما کرتی ہے، اس کا رد کرتی ہے، اور دجل کا اور جھوٹ فراڈ اور گمراہی کا رد کرتی ہیں، اسے ختم کرتی ہیں۔ حافظ الذہبی فرماتے ہیں وما ابعد ان تصانیفہ الى الان تبلغ 500 مجلد، کہ یہ کوئی بعید بات نہیں ہے کہ بلا شبہ ان کی تصانیف آج تک 500 جلدوں تک پہنچ چکی ہیں۔ اور آپ کے تلمیذ، آپ کے شاگرد ابن عبد الحادی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ شیخ رحمہ اللہ کی جو تصانیف ہیں، آپ کے جو فتاوی ہیں، قواعد ہیں، جوابات ہیں، رسائل وغیرہ ہیں، اور جو فوائد، ان میں سے ایسے بھی ہیں کہ جن کو ضبط نہیں کیا گیا، لکھا نہیں گیا، جن کو ریکارڈ میں نہیں رکھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں کسی کو نہیں جانتا متقدمین ائمہ میں سے، نہ بعد والوں میں سے، کہ جس نے اس قدر جمع کیا ہو جس طرح آپ نے جمع کیا، اور اتنی تصنیف کی ہوں جس طرح آپ نے کی ہیں، اس کے قریب تک نہیں پہنچتے۔ حالانکہ آپ کی جو اکثر تصانیف ہیں وہ اپنے حفظ سے املا کراتے تھے، اور بہت کچھ جو آپ نے لکھا وہ تو جیل میں لکھا، آپ کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس کی ضرورت پڑتی ہے کتابوں میں سے، تو جو کچھ اپنے قید کی حالت میں لکھا اس میں سے تفسیر قرآن عظیم ہے۔ آپ نے اس میں مفسرین سلف کے اقوال جمع کیے، ان کی اسانید ان کی کتابوں میں سے، اور یہ 30 جلدوں سے زیادہ اوپر بنتا ہے۔ اور آپ کے جو ساتھی، ان بہت سی چیزیں ان سے رہ گئی ہیں اس میں سے، اور بہت سی ایسی چیزیں جو انہوں نے لکھی نہیں۔ اور آپ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کبھی ایسا بھی ہوتا کہ ایک ہی آیت میں وہ اس آیت کی تفسیر کے لیے 100 تفاسیر کا مطالعہ کرتے، اور اللہ تعالیٰ سے فہم و فراست مانگتے، اور کہتے کہ یا معلم ابراہیم علمنی، اے ابراہیم علیہ السلام کو سکھلانے والے مجھے بھی سکھا۔ علامہ ابن الزملکانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کو ید طولہ عطا کیا گیا حسن تصنیف میں، یعنی اعلیٰ پائے کے تھے، آپ کو مہارت حاصل تھی، اور عبارت بھی بڑی اچھے طریقے سے حسن عبارت آپ کو حاصل تک جو لکھتے تھے، اور ترتیب اور تقسیم کرتے چیزوں کو اچھے طریقے سے سمجھانے کے لیے، وضاحت کے لیے، یہ بہت ہی بہترین طور پہ آپ کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے علوم کو یوں نرم کر دیا تھا جس طرح داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کو نرم کر دیا تھا۔ اور شیخ عمر البزار رحمہ اللہ فرماتے ہیں جہاں تک آپ کی تعلیف اور تصانیف کا تعلق ہے تو یہ اس سے زیادہ ہیں کہ انسان اس کو گن سکے، بلکہ کوئی اس کی قدرت نہیں رکھتا، کیونکہ وہ بہت ہی زیادہ ہیں، چھوٹی ہوں یا بڑی ہوں، اور یہ مختلف شہروں ملکوں میں پھیلی ہوئی ہیں، منتشر ہیں۔ بہت کم ہی ایسا کوئی شہر ہو کہ جہاں میں گیا ہوں مگر یہ کہ وہاں ضرور ان کی تصانیف میں سے کچھ دیکھا، جن میں سے کچھ تو 20 جلدوں تک پہنچتی ہیں، جیسا کہ نقد و تاسیس کتاب، یا کچھ جو ہیں 5 جلدوں تک پہنچتی ہیں، جیسے الجمع بین العقل والنقل ہے، اور کچھ 6 جلدوں تک پہنچتی ہے، جیسے کتاب بیان تلبیس الجہمیہ فی تأسیس بدعیہم الکلامیہ، اور بعض 5 جلدوں تک پہنچتی ہیں، جیسے منہاج الاستقامہ والاعتدال، اور بعض 4 جلدوں تک پہنچتی ہے، جیسے کتاب الرد علی طوائف الشیعیہ والقدریہ ابن المطہر الرافضی، بعض 3 جلدوں تک پہنچتی ہے، جیسے الرد علی النصارى، اور بعض 2 جلدوں پر مبنی ہے، جیسے نکاح الحل یا ابطال الحیل،
یا شرح العقیدہ الاصفہانیہ، اور بعض ایک جلد پر موجود ہیں جو کہ بہت زیادہ ہیں۔ چنانچہ جو کتاب ہے تفسیر سورۃ الاخلاص ہے وہ ایک جلد ہے، اور کتاب الکلام علی قول سبحانہ الرحمن علی العرش استوى یہ بھی ایک جلد ہے۔ تقریباً 35 رجسٹرز ہیں اس کے۔ اسی طرح الصارم المسلول علی شاتم الرسول یہ بھی ایک جلد ہے، اور تنبیہ الرجل العاقل علی تنبیہ المجادل الباطل یہ بھی ایک جلد ہے، اور کتاب المسائل الاسکندریہ فی الرد علی الملحدۃ الاتحادیہ، اور آپ کا رد ہے فلاسفہ پر، یہ بھی کافی ساری جلدیں ہیں۔ اور فرماتے ہیں کہ بالجملہ ان کی کتابوں کے نام ذکر کرتے ہوئے، جو کہ طویل بات ہو جاتی ہے، اس میں رسائل بھی ہیں، قواعد بھی ہیں، تعلیقات بھی ہیں کہ جن کا حصر کرنا ممکن نہیں، جن میں سے بہت ساری کتابوں کا ذکر حافظ ابن عبد الہادی نے اپنی کتاب القواعد الدریہ میں کیا ہے، اور شیخ الاسلام رحمہ اللہ آپ بقدر حاجت لکھتے، یا جواب دیتے، یا کوئی اشکال ہوتا اس کی وضاحت کرتے جو کسی باطل کی طرف سے وارد کیا گیا ہو، تو آپ رحمہ اللہ فرماتے کہ جو فروعی مسائل ہیں ان کا معاملہ سہل ہے، آسان اور قریب ہے، جو بھی کوئی شخص ائمہ میں سے کسی کی اس میں تقلید کرتا ہے تو اس کے لیے عمل کرنا جائز ہے ان کے قول کو لے کر، جب تک ان کی غلطی اس پر واضح نہ ہو۔ لیکن جو اصول کا معاملہ ہے تو میں نے دیکھا کہ جو اہل بدعت ہیں اس میں اختلاف کرتے ہیں، اور لوگوں میں شکوک و شبہات ابھارتے ہیں ان کے اصول دین کے تعلق سے۔ اسی لیے میں نے جو تصانیف ہیں ان باکثرت ان کے رد پر تصانیف کی ہیں، اور جو شیخ رحمہ اللہ ہیں وہ بہت تیز حافظے کے بھی مالک تھے، اور فوراً یعنی حاضر جواب تھے، ہر چیز فوراً ان کو آتی تھی، وہ بیان کرتے تھے۔ اور بعض وہ لوگ جنہوں نے آپ کو دیکھا وہ کہتے ہیں کہ میں ان کی مجلس میں شیخ کی اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوں حاضر ہوا، ان سے یہودی نے کسی مسئلے کے متعلق تقدیر کے متعلق پوچھا، اور وہ نظم لکھ کر آیا تھا شعر کی صورت میں جس میں 8 اشعار تھے۔ تو جب شیخ نے انہیں پڑھا دیکھا، بس ایک لمحہ ہی آپ نے جو ہے غور و فکر کیا، سوچا، بہت ہی معمولی تھا، اور لکھنا شروع کر دیا اس کا جواب، اور آپ لکھتے گئے، اور ہم نے یہ گمان کیا کہ آپ جو ہے نثر کی صورت میں یعنی شعر میں نہیں ویسے ہی عام جو ہے مقالہ لکھ کر جواب دے رہے ہیں۔ لیکن جب آپ اس سے فارغ ہوئے، اس غور و فکر سے آپ جو لکھنے سے فارغ ہوئے، تو جو آپ کے ساتھی مجلس میں حاضر تھے انہوں نے دیکھا کہ یہ تو ایک نظم آپ نے لکھ دی ہے جو پورے جو ہے ایسے اشعار پر مبنی ہے، پورے اس کا بحر ہے، اس کا ہم قافیہ ہے، جو تقریباً 184 بیت جو ہے ابیات ہیں، 184 اس میں شعر ہیں، جس میں آپ کے علوم جو ہے بالکل کھل کر سامنے آتا ہے کہ اگر کوئی اس کی تشریح کرنے بیٹھ جائے تو 2 بڑی جلدوں میں ہو۔ اور اس کی تعلیق میں لکھے ہے کہ اس کی تشریح شیخ عبد الرحمن السعدی رحمہ اللہ نے فرمائی ہے۔ تو یہ من جملہ آپ کے قابل فخر کارناموں میں سے ہیں۔ امام ابن عبد الہادی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بات پہنچی کہ حلب کے مشائخ میں سے کوئی دمشق آیا اور کہا میں نے سنا ہے کہ اس شہر میں کوئی بچہ ہے جسے احمد ابن تیمیہ کہتے ہیں، اور وہ بہت جو ہے زیادہ حافظے کا مالک ہے، میں آیا ہوں اس لیے شاید کہ میں اسے دیکھ سکوں۔ تو ایک درزی نے کہا کہ یہ جو راستہ ہے آپ کے مکتب کا ہے جہاں بیٹھ کر پڑھاتے ہیں، وہ ابھی تک آئے نہیں ہیں، میرے پاس بیٹھ جاؤ۔ تو کچھ دیر وہ بیٹھے تو دیکھا کہ بعد میں وہ گزرنے لگے وہاں سے امام ابن تیمیہ، تو کہا کہ یہ ہیں وہ امام ابن تیمیہ جو ایک بڑی سی تختی لے کر جا رہے ہیں۔ تو شیخ نے پکارا اور ان سے وہ تختی لے لی، اور اس میں حدیث کے متون لکھے 11 یا 13 حدیثیں، اور کہا کہ انہیں پڑھو۔ تو آپ نے بس ایک نظر ہی ان کو دیکھا اس کے لکھنے کے بعد، پھر واپس سے اسے پکڑا دیا امام ابن تیمیہ نے اور کہا
اور جو ہے اس نے کہا کہ مجھے سناؤ. انہوں نے فوراً جو ہے سنا دیا اتنے اچھے طریقے سے کہ اس سے اچھے طریقے سے نہیں سنایا جا سکتا تھا. پھر لے کر کئی ایک اسانید لکھی اس کے نیچے, انہیں بھی ایک نظر دیکھا آپ نے اور حفظ کر لیا. تو وہ شیخ کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ اگر یہ زیادہ عرصہ زندہ رہا تو یقیناً اس کی بڑی عظیم شان ہوگی, اس جیسی شخصیت نہیں دیکھی گئی. تو واقعی آپ ایسے ہوئے جیسا اس نے کہا تھا. جہاں تک آپ کی تیزی کا تعلق ہے لکھنے میں, تو یہ ذکر کیا جاتا ہے آپ سے بڑی عجیب و غریب چیزیں باتیں ذکر کی جاتی ہیں کہ آپ اپنے حفظ سے بغیر کسی نقل کے یوں لکھتے ہیں. اور یہ ذکر کیا جاتا ہے کہ ایک ہی دن میں بیٹھ کر ایک اچھی خاصی جلد لکھ ڈالی, اور ایک سے زیادہ مرتبہ آپ نے جو ہے 40 ورقے 40 پیجز لکھ ڈالے ایک ہی جلسے میں بیٹھے بیٹھے. اور آپ کے حافظے کے عجائب میں سے یہ بھی ہیں کہ جب آپ کو جیل میں ڈالا گیا تو آپ نے بہت ساری کتابیں لکھی, اور ان کتابوں میں احادیث, آثار, علماء کے اقوال, محدثین کے نام, اسماء اور مؤلفین اور ان کی تالیفات, اور ہر ایک کا پورا ریفرنس صحیح طور پر اس کے ناقل کی طرف, اس کے قائل کی طرف, ان کے ناموں کے ساتھ, ان کی کتابوں کے ناموں کے ساتھ آپ نے کیا. یہ تمام جو ہے نقول اور اقوال ان کے اپنی جگہوں پر صحیح طور پر دیے, اور یہ سارے اپنے حفظ سے کیے, وہاں کتابیں ان کے پاس موجود نہیں تھیں. پھر ذکر ہے کہ آپ کا عصر, آپ کا جو زمانہ ہے اور اس میں جو کچھ فتنے اور دین کی جو اجنبیت تھی اس کا حال. فرماتے ہیں کہ شیخ الاسلام رحمہ اللہ ایسے زمانے میں ظاہر ہوئے جب اسلام کی جو غربت اجنبیت ہے اپنے عروج پہ تھی. مسلمانوں کا اتحاد پارا پارا ہو چکا تھا, ان کے کلمے میں تفرقہ ہو چکا تھا, اور مخالف فرقے ظاہر ہو چکے تھے اس چیز کے مخالف کے جس پر اس امت کے سلف صالحین تھے اپنے عقائد میں, اپنے فروعات میں. اور جو فکری جمود ہے وہ غالب آ چکا تھا, اور اندھی تقلید تمام لوگوں پر اثر انداز تھی جو علمی ماحول ہے اس کے اوپر. اور مختلف فرقے جیسے شیعہ, صوفیہ, منحرف صوفی لوگ, اور قبر پرست قبوری, اور اللہ تعالیٰ کی صفات کی نفی کرنے والے, اور قدریہ تقدیر کے منکرین, یہ سب ظاہر ہو چکے تھے. اور علم الکلام اور فلسفہ جو ہیں یہ بھی اپنی سرکشی میں جو ہے بڑھ چکا تھا, یہاں تک کہ کتاب و سنت کی جگہ اس نے لے لی تھی بہت سارے ایسے لوگوں میں جو پڑھے لکھے اور علم کے دعوے دار ہیں اپنے استدلال کرنے میں کتاب و سنت کی جگہ فلسفہ اور کلام کی طرف رجوع کرتے ہیں. یہ تمام چیزیں اسلامی معاشرے میں داخل ہو چکی تھیں اس زمانے میں, اور جو اس معاشرے سے باہر تھے وہ دشمنان اسلام جو تھے انہوں نے بھی مسلمانوں پر چڑھائی کر رکھی تھی, ان کی اپنی دہلیز میں گھس بیٹھے تھے. جو فوجیں تھیں تتاریوں کی, مسلمانوں میں گھس کر قتل و غارت کی, انہیں تہس نہس کر کے رکھ دیا. تو اس تاریک ماحول میں شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ ایک جو ہے روشنی لے کر آئے, ایک چمکدار روشنی اپنے علم, اپنے خالص اور ستھرے علم کے ذریعے سے, اور بھرپور علم جو انہیں عطا ہوا. انہوں نے طلباء کو پڑھایا, کتابیں لکھیں, رسائل لکھیں, اور جو بھی نوازل اور مسائل ہوتے یعنی پیش آمدہ جو حالات اور واقعات ہوتے اس میں فتویٰ دیتے. جو منحرف صحیح راہ سے ہٹے ہوئے لوگ تھے ان سے مناظرہ کرتے, اور جو خرافات پسند لوگ ہیں ان کا رد کرتے, اور فرقوں کے مد مقابلہ کے کھڑے ہو گئے ان تمام فرقوں اور گروہوں کے. تو شیعہ پر, قدریہ پر رد کیا, علماء کلام اور فلاسفہ پہ رد کیا, معطلہ جو اللہ کی صفات کے انکاری ہیں اور معولہ جو تعویل کرنے والے ہیں ان کا رد کیا, چاہے وہ جہمیہ ہوں, معتزلہ ہوں, اشاعرہ ہوں. اسی طرح جو منحرف صوفی ہیں, جو قبر پرست اور بدعتی لوگ ہیں ان کا رد کیا. اور جو فقہی طور پر بھی جمود, اہل جمود تھے, ہٹ درمی پہ قائم تھے دلائل کو دیکھ کر بھی, اور فکری طور پر بالکل شکست خوردہ لوگ تھے, سستی کاہلی کا شکار تھے,
ان پہ بھی جو ہے فقہی طور پہ رد کیا، ان کو لوٹایا صحیح اصولوں کی طرف اور خالص جو منبع ہے اس کی طرف. صحیح کو صحیح کہا، صحیح کو صحیح کیا، اور غلط کو غلط ثابت کر دکھایا، یہاں تک کہ شریعت کو لوٹا دیا اپنی صفائی ستھرائی پاکیزگی اور خالص پنے کی طرف، اور جو شرعی علوم تھے ان کو بھی نکھار کے پیش کر دیا. جو کچھ اس میں داخل کی گئی چیزیں تھیں، یہ تمام چیزیں بالکل عیاں ہیں آپ کی تعریفات سے، جو آپ اپنے پیچھے ایک بہت بڑا علمی سرمایہ چھوڑ کر گئے ہیں. اور یہ جو علمی جد و جہد ہے، اس کے ساتھ ساتھ یعنی یہ جو عظیم علمی جد و جہد ہے، آپ نے عملی طور پر جہاد فی سبیل اللہ میں بھی حصہ لیا، اسلحہ اٹھایا اور مارکوں میں کود پڑے. تتاریوں کے خلاف ایک سے زیادہ مارکے آپ نے لڑے، جس کا بہت ہی اچھا اثر پڑا مجاہدین کی معنوی تقویت جو ہے قوت پہنچانے میں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے دشمن پر نصرت عطا فرمائی. اور آپ کے ہاتھوں بہت سے جلیل القدر علماء اور ائمہ آپ کے طلباء میں سے متخرج ہوئے، فارغ التحصیل ہوئے، انہوں نے جو ہے آپ کے بعد جو ہے علم بردار ہوئے، جھنڈا اٹھایا اس علم اور سنت کا، جن میں سے مشہور امام ابن القیم الجوزیہ رحمہ اللہ، امام ابن کثیر، حافظ الذہبی، حافظ ابن عبد الحادی وغیرہ رحمہ اللہ، جنہوں نے آپ سے علم لیا اور اسے دنیا کے کونے کونے میں پھیلا دیا. جو کچھ انہوں نے تالیفات لکھی بڑی ہی مفید اور نادر قسم کی، جس سے اسلامی مکتبات آج بھرے پڑے ہیں. تو اللہ تعالیٰ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ کو اسلام اور مسلمانوں کی جانب سے جزائے خیر عطا فرمائے اور آپ کے علوم کے ذریعے سے نفع پہنچائے. اور جو اس عظیم واجب کی ادائیگی کو لے کے کھڑا ہوتا ہے کہ جب آپ اس عظیم واجب کی ادائیگی کو لے کر کھڑے ہوئے تو آپ کے جو دشمن ہیں وہ بھی ان کے خلاف جو ہے نبردآزما ہو گئے، کھڑے ہو گئے، اور جتنے بھی گمراہ فرقے ہیں، گروہ ہیں، انہوں نے جو صحیح راہ سے ہٹے ہوئے ہیں، برے القاب سے آپ کو نوازا، جس سے ان کی نیت صرف یہی تھی کہ لوگوں کو آپ کی جو دعوت حق ہے اس سے روکا جائے اور آپ کے علم کا حلیہ بگاڑ کے پیش کیا جائے. چنانچہ جو اللہ کے صفات کے جو ہے منکرین ہیں، انہوں نے کہا کہ آپ مجسم ہیں، کیونکہ یعنی اللہ کا جسم ثابت کرتے ہیں، کیونکہ صفات کو ثابت کرنا اللہ تعالیٰ کی ان کے نزدیک تجسیم ہے. اور جو فقہا کے متعصب لوگ تھے اور بدعتی، انہوں نے کہا کہ آپ نے اجماع کو توڑ دیا ہے، کیونکہ آپ راجے قول کو دلیل کی روشنی میں لیتے، وہ اس چیز کے مخالف ہوتا جس پر یہ لوگ ہوتے اور ان کی بدعات کا رد کرتے. تو یہ اپنی بدعات کے رد کرنے کو گویا کہ اجماع کو توڑنا سمجھتے ہیں. اسی طرح جو صوفی غالی لوگ ہیں، قبر پرست قبوری، وہ کہتے ہیں کہ آپ جو ہے نفرت کرتے ہیں، بغض رکھتے ہیں اولیاء کرام سے، اور مسلمانوں کی تکفیر کرتے ہیں اور قبروں کی زیارت کو حرام قرار دیتے ہیں، کیونکہ ان کے نزدیک دین کیا ہے؟ وہ اولیاء اور صالحین کا تقرب حاصل کرنا ہے، اپنے پیر فقیر مشائخ کی تعظیم کرنا ہے جو صوفی طرق پر چلتے ہیں، اور اپنے پیر فقیر مشائخ جو صوفی طرق والے ہیں ان کی تعظیم کرنا اور انہیں اللہ کے علاوہ اپنا رب بنا لینا، ان کی تعظیم میں غلو کرنا اور عبادتوں کو ان کے لیے بجا لانا. تو یہ موقف ہوتا ان گمراہ فرقوں کا اس دعوت اور اس تجدید کے تعلق سے جو شیخ الاسلام رحمہ اللہ نے کی. اور یہ ایسا موقف ہے جو ہر اس مصلح اور مجدد کے ساتھ دہرایا جاتا ہے جو اللہ کے اس دین کی جانب دعوت دیتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، اور اس چیز کو اٹھا پھینکتا ہے کہ جو آبا و اجداد کے دین اور جاہلی عادات لوگوں میں موجود ہیں. اور یہ کوئی عجیب اور نئی بات نہیں ہے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت تھی
اس کا سامنا کس طور پہ کیا لوگوں نے، اس سے بھی زیادہ بڑھ کر اس کے خلاف پروپیگنڈا کیا، آپ کے تعلق سے کہا آپ جادوگر ہیں، آپ جھوٹے ہیں، آپ شاعر ہیں، آپ دیوانے ہیں، یعنی پاگل ہیں، نعوذ باللہ، اور اس جیسی باتیں اور برے القاب دیے گئے، جس سے ان کی مراد یہی ہوتی کہ اللہ کے دین سے روکا جائے اور اسی شرکیہ دین پر باقی رہا جائے، جمع رہا جائے، جو انہوں نے اپنے آبا و اجداد سے وراثت میں پایا ہے۔ چنانچہ شیخ الاسلام اور آپ کے جو داعیان بھائی تھے، جو دعات اللہ کی راہ کی طرف دعوت دینے والے آپ کے ساتھی، آپ کے بھائی، ان کے لیے بہترین نمونہ ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں موجود تھا۔ اور یہ جو منحرف لوگ تھے، صحیح راہ سے ہٹے ہوئے، ان کے بھی سلف کون تھے؟ مشرکین اور جھٹلانے والے، لیکن آخری انجام تو متقیوں کے ہی حق میں ہوتا ہے۔ تو یہ کتب موجود ہیں شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ کی، انہوں نے اپنا راستہ بنا لیا لوگوں کے ہاتھوں میں پہنچنے کا، ہر اس شخص کے جو حق چاہتا ہے۔ لوگ تو ایک دوسرے سے بڑھ کر تیزی دکھاتے ہیں، مقابلہ کرتے ہیں ان کو حاصل کرنے کے لیے، ان کی طرف لپکتے ہیں، اور جو اس میں سے مفقود ہیں کتابیں، ان کو ان کے اخراج کے لیے، ان کو کھوج نکالنے اور نشر کرنے کے لیے بھی ایک دوسرے پر سبقت کرتے ہیں اور کوششیں کرتے ہیں۔ تو اے مسلمان، اے ناصح، اپنے نفس کے خیر خواہ مسلمان، آپ کو چاہیے کہ یہ جو لوگوں میں فتنہ اور بے چینی پھیلانے والے لوگ ہیں، ان کے اقوال کی طرف توجہ نہ دیں۔ حق سے ہٹانے والے یہ لوگ ہیں جو اس عالم، مجدد اور مجاہد کے تعلق سے یہ بولتے ہیں، بلکہ آپ کے جو اقوال ہیں یعنی شیخ الاسلام رحمہ اللہ کے، انہیں براہ راست دیکھیں، نہ کہ آپ کے متعلق جو مخالفین نے کہا ہے، تاکہ آپ کے سامنے حقیقت کھل کر سامنے آ جائے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ، اور تمہیں ہرگز ہلکا نہ جان کر بیوقوف نہ بنائیں وہ لوگ جو یقین نہیں رکھتے۔ سورۃ الروم آیت 60۔ پھر ذکر ہے آپ کے فتاوی کا۔ آپ کے تلمیذ حافظ ابن عبد الحادی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جہاں تک آپ کے فتاوی کا تعلق ہے، فتاوی، نصوص اور جوابات جو سر عام ہوتے ہیں آپ کے، وہ اتنے زیادہ ہیں کہ ان کو شمار کیا جا سکے، لیکن ان میں سے جو لکھے گئے، مدون کیے گئے ہیں مصر میں فقہی ابواب کے تحت، وہ 17 جلدیں بنتی ہیں۔ یہ بات زیادہ ظاہر اور مشہور ہے، اور بہت کم ہی ایسا ہے کہ کوئی واقعہ درپیش ہوا یا آپ سے کوئی بات پوچھی گئی، الا ہے کہ آپ اس کا جواب دیتے بالکل بدیہی طور پہ، جو بالکل ظاہر باہر اور مشہور ہوتا، یوں فوراً سے آپ جواب دیتے علمی، اور یہ جو جواب ایسا بن جاتا کہ خود ایک جو اس کی تصنیف ہو۔ کہ جس کی دوسروں کو ضرورت ہو، جس کو پڑھنے سمجھنے کے لیے ایک طویل زمانے کی اور اس کے مطالعے کے لیے ضرورت پڑے لوگوں کو کتابوں کی، یعنی شیخ یعنی بتا رہے ہیں کہ آپ اس طرح جواب دیتے، خود ایک تصنیف بن جاتی کہ اس طریقے کی تصنیف لکھنے کے لیے لوگوں کو طویل کتب کے مطالعے اور ایک طویل زمانے کی ضرورت پڑتی اس کو لکھنے کے لیے، پھر بھی وہ اس حد تک نہ پہنچ پاتے۔ آگے چل کر فرماتے ہیں آپ ایک سوال کے جواب میں پوری ایک جلد لکھ ڈالتے ہیں، اور جہاں تک آپ کا جواب ہے، یعنی اس قسم کے جو عام جواب ہیں آپ کے، وہ 50 اور 60 صفحات پر مبنی ہوتے، ایسا تو بہت ہوا ہے۔ اور آپ کے متعلق یہ بھی کہا گیا، آپ کے فتویٰ میں جو منہج آپ اختیار کرتے اس کی وضاحت کرتے ہوئے کہ بعض احکام میں آپ فتویٰ دیتے جو اس کے مطابق جہاں آپ کو آپ کا اجتہاد لے جاتا، جو موافقت ہوتی جو مذاہب جو ہے اربعہ ہیں ان کے ائمہ کی طرف، یا بعض میں ایسا فتویٰ دیتے جو ان کے خلاف بھی ہوتا اور جو ان کے مذہب میں مشہور ہے اس کے برخلاف ہوتا۔ آپ کا کلام ختم ہوا۔ آپ کے فتاوی میں سے اب تک جو مطبوع ہیں، جو چھپ چکے ہیں، وہ فتاوی مصریہ ہیں جو کہ 15 جلدوں میں ہیں، اور مجموع رسائل والمسائل ہیں جو کہ 6 جلدوں میں ہیں، جو
متابع المنار کے تحت تباہ ہوئے اور اس پر تعلیقات لکھی گئیں اور اس میں جو تصحیح کرنے والی چیزیں تھیں اس کو صحیح کیا گیا سید محمد رشید رضا کی طرف سے. اور آخر میں شیخ عبد الرحمن بن قاسم نے اس کا بیڑا اٹھایا اور انہوں نے جتنے بھی فتاوی مطبوع یا مخطوط جو نہیں ابھی تباہ ہوئے تھے ان کو جمع کیا مختلف ملک و شہروں سے اور اس کو ابواب میں ترتیب کے ساتھ جمع کیا انہوں نے، جو کہ پہنچتا ہے تقریباً 35 جلدوں تک. اس سے اہل علم نے استفادہ کیا، بہت زیادہ فائدہ اٹھایا، بہت عظیم فائدہ اٹھایا، جو کہ ایک بہت بڑا مرجع، ایک سورس بن چکا ہے جس کی طرف رجوع کرتے ہیں اور ایک بھرپور یعنی سرچشمہ ہے جس سے سیراب ہوتے ہیں. اس کے مقدمے میں فرماتے ہیں آپ کہ اس کے عظیم نفع کی، ان فتاوی کے عظیم نفع کے باعث اور اس پر پورے اعتماد، لوگوں کا اعتماد کرنے کے باعث جو اس میں ثواب اور صحیح بات ہے اس کی چاہت میں نے اس کے مختصرات کو، اس کی تفتیش کی، اس کو ڈھونڈا بعض مکتبات میں، نجد میں، حجاز میں، شام وغیرہ میں، اور اس میں جو کچھ میں نے جمع کیا وہ تقریباً 30 جلدوں سے زیادہ بنتا ہے اور اس کو میں نے ترتیب دیا. اور یہ تو بس ابتدا ہے سمجھیں، ورنہ تو قریب ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی ایسے کو مقرر کرے، ایسے سہولیات مہیا کرے کہ وہ فتاوی کو جمع کرے زمین کے مشرق و مغرب ہر جگہ سے، تمام مکتبات سے جن کے بارے میں ہم مطلع نہیں ہیں، اور اسے اس کے ساتھ جوڑ دے، اس میں اس کو یعنی ایڈ کر دیں جو کچھ میں نے جمع کیا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں. اور آپ کے بیٹے شیخ محمد کہتے ہیں یہ جو مجموعہ ہے، یہ جو مفید جو ہے نادر مجموعہ ہے فتاوی کا، زیادہ تر اس میں فتاوی ہیں، اس کے علاوہ اس میں کتب بھی ہیں، رسائل بھی ہیں اور نقول بھی ہیں جن کی تعداد بھی جلدوں میں پہنچتی ہیں. ان میں سے بعض وہ ہیں کہ جو مطبوع ہیں یعنی جو چھپی ہوئی ہیں، ان کے اگر صفحات کو دیکھا جائے تو تقریباً 7000 صفحے بنتے ہیں، اور بعض ایسی ہیں کہ جن کو پہلے چھاپا نہیں گیا بلکہ وہ مکتبوں کے جو ہے کونوں میں جو ہے چھپی ہوئی تھیں، عام ہو یا خاص. تو یہ جو ایک قسم ہے یہ بھی اس کا 1/3 تقریباً بنتا ہے. تو جتنا مجموعی طور پہ یہ جتنی اقسام ہیں وہ مختلف اقسام میں تقسیم ہوتی ہیں. اصول دین ہے جس میں عقائد ہیں اور اس سے متصل چیزیں ہیں، اور تفسیر قرآن ہے، یہ بھی ایک پوری قسم ہے، اور ایک قسم حدیث کی ہے، فقہ کی ہے، جو متاخرین کی کتب کی ترتیب کے مطابق رکھی گئی ہیں، جو فقہاء حنابلہ ہیں، کتاب الطہارہ سے شروع کر کے کتاب الاقرار تک. تو یہ جو مجموعہ ہے یہ ایک علمی، ایک بہت بڑی دستاویز ہے شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے علوم کی، مختلف شرعی علوم پر مبنی، جس سے ریسرچرز اور تحقیق کرنے والے بہت زیادہ فائدہ اٹھاتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، انہیں جزائے خیر دے جنہوں نے اسے جمع کیا، جس کو مرتب کیا، ترتیب کی، اور جس نے اسے تباہ کیا اور توزیع اسے یعنی لوگوں میں تقسیم کیا. خیر جزا دے. اسلام اور اہل اسلام کی طرف سے آپ کا کلام ختم ہوا، اور ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ علماء کو یہ توفیق دے، اور تحقیق کرنے والے محققین کو، اور جو علمی جہات ہیں، جو ادارے ہیں، جو اس کے مسئولین ہیں، چاہے وہ جو ہے ادارہ البحوث العلمیہ الافتاء ہو یا وزارت الشؤون الاسلامیہ ہو، اسلامی اور مذہبی امور کی وزارت، اور اوقاف والے، دعوت الارشاد والے ہوں، یا اسلامی جامعات ہوں، کہ وہ آپ کی تالیفات کو مزید جو ہے اس کا تتبع کریں، اس کی جانچ پرکھ کریں، اس کو ڈھونڈیں، آپ کے رسائل کو، آپ کے فتاوی کو مکتبات عالمی، پوری دنیا جہاں کے مکتبات میں جہاں جہاں اس کے ملنے کا گمان ہو، اور اسے جمع کرے، اس کی تصحیح کرے، اس کو نشر کریں. تو یہ ایک علمی جو ہے سرمایہ اور دستاویز ہوگی بہت زیادہ، بہت بڑی، بہت وخیم، کہ
جن میں سے جمع نہیں کیا گیا مگر بہت کم آج تک. اور آپ کے تلمیذ حافظ ابن الہادی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ آپ یعنی جو شیخ ہیں اپنے حفظ سے جو آپ لکھتے تو جو وہاں پر موجود ہوتا وہ اس کو لکھ لیتا، اور اگر موجود نہ ہوتا تو جو سائل ہے جس نے سوال پوچھا وہ جواب لے کر اپنا حصہ لے کر چلا جاتا، یعنی وہ محفوظ نہیں ہوتا، ریکارڈ میں نہیں ہوتا. تو بہت سارے جو قواعد ہیں وہ لکھے گئے مختلف فنون میں، علم میں سے اصول و فروع تفسیر وغیرہ میں. تو اگر کوئی ایسا موجود ہوتا جو اس کو لکھ لیتا تو ٹھیک ہے، اگر نہ ہوتا تو پھر وہ بات باہر نہیں نکلتی اور مشہور نہیں ہوتی اور نہ جانی جاتی. اور کبھی ایسا بھی ہوتا کہ آپ کے ساتھیوں میں سے وہ اس علم کو لے جاتا، اس کو نقل کرنے کی قدرت اسے نہ ملتی بعد میں، یا شیخ تک واپس لے کر نہیں آتا. اور بہت سارے ایسی باتیں جو انہوں نے کہیں جس کا حوالہ وہ دیتے ہیں شیخ الاسلام کہ میں نے فلاں فلاں جگہ اس طرح لکھا ہے، اور کسی چیز کے متعلق پوچھا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ میں اس بات متعلق لکھا ہے مگر پتہ نہیں وہ کہاں ہے. تو آپ کے جو ساتھی ہیں ان کی طرف جو ہے توجہ کی جاتی، یہاں توجہ کرتے اور کہتے کہ جو میں نے لکھا ہے اسے لوگوں کے سامنے لاؤ تاکہ اس کو نقل کریں. تو وہ ان کی جو علمی باتیں تھیں اس کی اتنی حفظ کرتے بعد کہ وہ لوٹاتے نہیں شیخ کو، اور بعض جو ہے اس سے عاجز ہوتے کہ اس کو نقل کریں. تو یہ چیزیں جو ہیں یوں ہی اڑ گئیں، چلے گئیں، اور اس کا نام نہیں جانا جاتا. ان اسباب اور ان کے علاوہ دیگر اسباب کی بنیاد پر شیخ الاسلام رحمہ اللہ کی کتابیں اور جو کچھ آپ نے تصنیف کی ہیں ان کا احصاء کرنا، اس پوروں کو شمار کرنا ممکن نہیں ہے. کیونکہ جب آپ جیل میں چلے گئے تھے تو آپ کے جو پیروکار تھے وہ بڑھ گئے، یہاں وہاں چلے گئے، آپ کی کتابیں بھی یہاں وہاں بکھر گئیں، اور آپ کے جو ساتھی ہیں انہیں خوف ہوا کہ آپ کی کتابوں کو ظاہر کریں. تو ہر کوئی جو کچھ اس کے پاس تھا وہ لے کر چل دیا، یا اسے چھپا دیا، یا اسے ظاہر نہیں کیا جو کچھ لکھا گیا تھا. تو کوئی فلاں ہوتا تو وہ اسے لے کر بھاگ جاتا ڈر کے وہاں سے، اور فلاں جو ہے اسے بیچ دیتا یا کسی اور کو تحفہ دے دیتا، یا فلاں چھپا دیتا اور دیتا نہیں کسی کو. یہاں تک کہ بعض نے جو ہے کتابیں چوری تک کر لیں، بعض نے انکار کر دیا تو ان سے طلب کرنے کی استطاعت باقی نہ رہی، یا اس سے خلاصی پانے کی قدرت باقی نہ رہی. تو اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے لطف و کرم سے یہ نہ کرتا اور یہ مدد نہ فرماتا اور یہ نعمت اور احسان نہ کرتا، کیونکہ یہ عادت رہی ہے کہ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ چیز جاری کر دی کہ آپ کی جو نمایاں کتابیں ہیں ان کو حفظ کر لیا، آپ کی تصانیف کو، اور جو کچھ آپ نے لکھا. تو یہ اللہ کا ہی کرم ہے، ورنہ کسی یہ امکان نہ رہتا کہ کوئی اسے جمع کرے اور ہم دیکھ اور سن پائیں. تو یہ خرق عادت میں سے ہیں، گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص کرم ہے کہ آپ کی کتابوں کو بچا لیا گیا ہے، اچھے خاصے مواد کو، اور اسے جمع کر دیا گیا، اور جو کچھ اس میں بگاڑ تھا اس کی اصلاح کر لی گئی، اور جو کچھ اس میں سے رہ گیا ہے یا لے کر چل دیے ہیں لوگ، اگر وہ ذکر کیا جاتا تو بہت ہی جو ہے یعنی عجب ہوتا. یعنی اگر میں ذکر کروں یعنی جس طریقے سے یہ بچ پایا ہے جو کچھ، تو تعجب ہوتا ہے، جسے ہر منصف شخص پہچان لیتا ہے اور اس کو مانتا ہے کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہی کے جو ہے خاص عنایت رہی اس کے تعلق سے، آپ کے کلام کو باقی رکھنے کے تعلق سے. کیونکہ شیخ رحمہ اللہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرنے والے تھے، ہر غالی لوگوں کی تحریفات سے، باطل پرستوں کی جھوٹی نسبتوں سے اور جاہلوں کی تعویلات سے امام ابن الہادی رحمہ اللہ کا کلام ختم ہوا.
آخر میں ذکر ہے ان باتوں کا کہ جس کے تعلق سے آپ کے دشمن آپ پر اعتراض کرتے ہیں، اور اس کا مختصر جواب آپ کے تعلق سے کہتے ہیں کہ آپ اجماع کی مخالفت کرتے ہیں۔ اس شبہے کا جواب شیخ محمد بہجت البیطار رحمہ اللہ اپنے اس قول سے فرماتے ہیں کہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے متعلق ایسے مسائل مشہور ہیں، کیے جاتے ہیں جو آپ سے معذور ہیں، جن کے تعلق سے بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اس میں منفرد ہیں، دوسروں سے ہٹ کر یہ منفرد رائے اختیار کیے، بلکہ بعض گمان کرتے ہیں کہ آپ نے ان میں سے بعض میں اجماع کی مخالفت کی ہے جو کہ اجتہادی امور ہیں، اور اس جیسا خلاف تو علماء میں ہوتا ہے۔ اور یہ بات معلوم ہے کہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اجتہاد کے مرتبے پر فائز تھے شرعی احکام کے تعلق سے، اور آپ لوگوں کو فتویٰ دیتے ہیں اس چیز کے مطابق جہاں آپ کا اجتہاد لے جاتا ہے، یعنی جو راجح اقوال ہے ان کی طرف، اور آپ اپنے فتاویٰ میں بعض صحابہ اور تابعین سے موافقت کرتے، یا ائمہ اربعہ یا ان کے علاوہ کسی میں سے جو آپ کے ہم اثر ہوتے یا جو آپ سے پہلے گزر چکے یا بعد میں آنے والے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ منفرد ہوتے ہیں۔ اسی طرح علامہ برہان الدین ابن الامام محمد المعروف ابن قیم الجوزیہ فرماتے ہیں رحمہ اللہ کہ ہم کوئی مسئلہ ایسا نہیں جانتے جس سے آپ نے اجماع کو توڑا ہو۔ جو یہ دعویٰ کرتا ہے وہ یا تو جاہل ہے یا جھوٹا ہے، لیکن آپ کی جانب جو کچھ ایسے مسائل جو منفرد لگتے ہیں منسوخ کیے جاتے ہیں، ان کو 4 اقسام میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلا وہ جو بہت زیادہ ہی عجیب و غریب ہیں اور آپ کی طرف منسوب ہیں، جس میں اجماع کی مخالفت ہیں، وہ لوگوں کو لگتی ہے کیونکہ اس کے جو قائلین ہیں وہ شاذ و نادر ہیں، یا جو مخالف ہے اس پر وہ چیز مخفی رہی ہے اس وجہ سے۔ دوسرا وہ جو ائمہ اربعہ سے خارج بات کرتے ہیں، لیکن ائمہ اربعہ سے ہٹ کر وہ بعض صحابہ اور تابعین اور سلف کے قول ہوتا ہے، اور اس کے متعلق جو اختلاف ہے اس کو حکایت کیا جاتا ہے۔ اور تیسرا وہ کہ جس کی نسبت مشہور ہے ان کی طرف، لیکن وہ خارج ہے ان کے امام رضی اللہ عنہ کے مذہب سے، لیکن ان کے علاوہ دیگر ائمہ اور ان کے جو اتباع ہیں، متبعین ہیں، انہوں نے اس کے مطابق فتویٰ دیا ہے۔ چوتھا یہ کہ جس کا آپ نے فتویٰ دیا اور اسے اختیار کیا، جو کہ امام احمد کے جو حنبلی مذہب ہے اس کے جس چیز کے وہ قائل ہیں اس کے خلاف ہے، وہ بات مشہور، اگرچہ وہ ان سے حکایت کی جاتی ہے، ان سے نقل کیا جاتے ہیں ان کے بعد ساتھیوں سے۔ آپ کا کلام ختم ہوا کتاب حیات و شیخ الاسلام تیمیہ شیخ محمد بہجت البیطار۔ شیخ فرماتے ہیں کہ میں یہ کہتا ہوں کہ اس سے معلوم ہوا، یعنی شیخ صالح الفوزان حفظ اللہ کہتے ہیں، اس سے پتہ چلا ہمیں کہ جو شیخ الاسلام امام تیمیہ رحمہ اللہ ہیں، کسی بھی قول کے ساتھ کوئی منفرد رائے انہوں نے اختیار نہیں کی جس پر دلیل نہ ہو کتاب و سنت کی، اور نہ ہی ایسا قول ہے کہ جو ائمہ صحابہ و تابعین اور جو ان کے بعد آئے ان میں سے کسی نے نہ کہا ہو۔ دوسرا یہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے ایسے فتاویٰ دیے ہیں کہ جو ائمہ اہل سنت والجماعہ کے فتاویٰ کے برخلاف ہیں، تو شیخ فرماتے ہیں یہ جھوٹ ہے شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ پر۔ آپ کوئی بھی ایسے منفرد قول کے قائل نہیں کہ جس میں آپ نے تمام ائمہ کی مخالفت کی ہو، چاہے ائمہ اربعہ ہوں یا ائمہ سلف ہوں کہ جو ائمہ اربعہ سے پہلے گزرے ہیں، جیسا کہ یہ بیان ہم نے پہلے بھی کیا۔ کوئی ایسا قول آپ نے نہیں کہا مگر یہ کہ ائمہ میں سے آپ کا سلف اس بارے میں موجود ہے جو کہ اہل سنت والجماعہ ہیں، الا یہ کہ اس قسم کے لوگوں کی مراد اہل سنت والجماعہ سے اپنے گمراہ فرقے اشاعرہ ماتریدیہ وغیرہ ہوں، اور یہ اصطلاح ہی غلط ہے ان کی، کیونکہ اہل سنت والجماعہ سے در حقیقت مراد وہ ہوتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اور تابعین کے طریقے پہ ہوں، اور جو بھی ان کے منہج پر چلتا ہو اور ان کے طریقے کی پیروی کرتا ہو۔ جبکہ جو اشاعرہ ماتریدیہ ہیں،
ہمارے یہاں جو دیوبندی بریلوی کہلاتے ہیں وغیرہ صوفی لوگ، وہ تو صحابہ اور تابعین اور ائمہ اربعہ کے مخالف ہیں بہت سارے عقیدے کے مسائل میں، اصول دین کے مسائل میں، تو وہ اس کا حق ہی نہیں رکھتے کہ اہل سنہ والجماع کا لقب انہیں ملے۔ تو یہ لوگ جو ہیں اکیلے نہیں ہیں کہ جو شیخ الاسلام امام تیمیہ رحمہ اللہ کی مخالفت کرتے ہیں، بلکہ یعنی اس قسم کے لوگوں کی صرف شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی مخالفت نہیں کرتے ایسے گمراہوں کی، بلکہ جتنے بھی عام ائمہ ہیں اور علماء ہیں کہ جو نہج سلف پر چلتے ہیں، وہ سب ان کی مخالفت کرتے ہیں، تو ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ جیسا کہ انجینئر محمد علی مرزا کسی دیوبندی فضول قسم کے کوئی کتابچہ اس کا لے کر آئے اور امام ابن تیمیہ پہ طعن کیا، کیا امام ابن تیمیہ اہل سنہ والجماعہ میں سے ہیں، اور خود اپنے جو ہے بدعقیدگی غلط منہج کی بنا پر ان کے صحیح اقوال کو بھی توڑ مروڑ کے غلط طور پہ پیش کیا اور سمجھنے سے قاصر رہ کے لوگوں کے سامنے طعن و تشنیع کی، جبکہ وہ اس لائق ہی نہیں ہے، مستحق نہیں ہے۔ تو آگے فرماتے ہیں شیخ، اس کے ساتھ ہی درس ختم ہوا۔ اللہ عالم، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، وسبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔